رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مسائل زکوٰۃ آج سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، ایک دو دن میں یہ عنوان مکمل کریں گے۔ بہت ضروری چیزیں جو آپ کے سامنے عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ آپ نے ان کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نظام جو اہلیان اسلام کو اللہ نے یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ایک ویلفیئر سسٹم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ غرباء کو بھی دیتا ہے، وہ امراء کو بھی دیتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جو امراء ہیں ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ عطا کیا، اور پھر ان سے یہ حکم دیا، ان کو یہ حکم دیا کہ تم نے ضرورت مندوں کو کچھ حصہ تم نے پہنچانا ہے۔ پہلے خود اس نے دیا، پھر حکم دیا تم نے تھوڑا سا غریبوں کو دے دینا ہے، دے دیا۔ اب اس پہ اجر والی کیا بات ہے؟ خود ہی تو دیا اس نے، اب اگر اجر نہ بھی ہو تو کیا حرج ہے اس پہ؟ لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ جو بھی خرچ کرو گے نا تم میرے حکم کو مان کر، میری بات کو مان کر، اللہ فرماتا ہے ظلم نہیں کیا جائے گا، اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ خود دیا پہلے اور خود ڈیوٹی لگائی تم نے ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے۔ اب یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ جس رب نے اس امیر کو امیر بنایا ہے وہ اس غریب کو بھی خود ہی دے دے، اسے فرمایا ہی نہ جائے، اسے حکم ہی نہ دیا جائے بس تم نے دینا ہے کچھ، اس کو جو اس نے دیا ہے تو غریب کو بھی خود ہی دے دے۔ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کو نہیں ہے ضرورت بھائی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے رزق پہنچانے کے لیے بھی کسی کی۔ آپ جانتے ہیں نا وہ بند پتھر میں کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے غریبوں تک روٹی پہنچانے کے لیے کسی امیر کی، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے اس امت پر۔ اس نے خود دیا اور ضرورت سے زیادہ دیا، اور پھر فرمایا جو زیادہ ہے نا اس میں سے تھوڑا سا تم نے اپنے کسی غریب بھائی کو ضرورت مند کو دے دینا ہے، اس تک رزق پہنچ جائے گا، تمہیں اس کا اجر مل جائے گا۔ یہ اس کا کرم ہے خاص، اور یہ نظام اور یہ خوبصورتی صرف اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی آپ کو دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں ان میں یہ خوبصورتی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب جو اس حکم کو نہیں مانے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، اس کو سمجھے گا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، پھر ضرورت سے زیادہ دیا ہے، پھر تھوڑا سا ہی فرمایا ہے کہ دے دو، اور دینا ہے اسی کے دیے میں سے، اپنی طرف سے وہ کمال نہیں کر رہا، بس اس کا حکم سمجھ کے میں پہنچا رہا ہوں، آگے پہنچا رہا ہوں۔ یہ اسی کا تھا جس کو دینا ہے، یہ رزق اسی کے حصے کا میرے پاس پہنچا، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے بس آگے پہنچانا ہے، اگر کوئی نہیں پہنچائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اور عمل نہیں کرتا، اور صرف خزانہ ہی جمع کرتا ہے سونے چاندی کے مگر خرچ نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو خوشخبری سنا دو ایک دردناک عذاب کی۔ جو اس حکم کو نہیں مانے گا عذاب ہے، حکم کو مانے گا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہی مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اسی مال کے ذریعے جس کو وہ چھپا چھپا کے رکھتا تھا اور غرباء اور مساکین کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ میرا ہی ہے جو میرے پاس آ رہا ہے، یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا حصہ بھی مجھ تک پہنچایا ہے، میری ذمہ داری آگے پہنچانا ہے، وہ سمجھا کہ میرا ہی ہے جو کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو گرم کیا جائے گا، اور اسی خزانے سے، اسی سونے چاندی سے اس کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو، اس کے جو سائیڈیں ہیں ان کو، اور اس کی پیشانی کو، اور اس کو عذاب اسی مال کے ذریعے دیا جائے گا۔ سو احباب،
بس اتنی سی بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچا رہا ہے رزق، یہ اس کا فضل ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ دیتا ہے۔ اب وہ جو زیادہ ہے نا اس کا کوئی مقصد ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمارا ہی ہے، اس میں سے کچھ حصہ جو مقررہ شریعت میں، وہ ہمیں یہ حکم ہے کہ غرباء تک، ضرورت مندوں تک ہم نے پہنچانا ہے۔ اور یہ کام ہم جو کہہ لو کہ ڈلیوری پہنچانے والا ہے، اس کا کام ہم نے کرنا ہے کسی کا، پہنچا ہمارے پاس، ہم نے اس تک پہنچانا ہے۔ اس پہ پھر اللہ فرماتا ہے جو دیا ہے وعدہ کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ کیا کیسے کرم کی بات ہے۔ آئیے احباب، فرضیت زکوٰۃ کی شرائط اور اموال زکوٰۃ، یہ آج کی اس گفتگو میں عرض کروں گا۔ کچھ شرطیں ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے، وہ شرطیں تفصیل سے عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا خاص موضوع ہے، اس کو ذرا سمجھ کے اگر کسی نے اس سیشن کو، اس درس کو، آج اور کل کے درس کو توجہ سے سن لیا تو میرا دعویٰ ہے کہ مسائل زکوٰۃ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود وہ حل کر سکے گا۔ ایسے قواعد اور ضوابط آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافروں پر زکوٰۃ نہیں، یہ اعزاز اللہ نے حضور کے غلاموں کو دیا ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، جو پاگل ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تھوڑا تھوڑا بولتے جائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بات سمجھ میں آ رہی۔ پاگل پر زکوٰۃ، ایک وہ شخص جس کو دورے پڑتے ہیں پاگل پن کے، کبھی کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ پاگلوں کی حرکتیں کرتا ہے، تو ایسے شخص پر اگر مال اس کے پاس ہے اور دیگر شرائط ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کو معتوہ کہتے ہیں اور اردو زبان میں اس کو بوہرا کہتے ہیں، بوہرا۔ تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص پورا سال ہی پاگل رہتا ہے تو اس پر نہیں۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اور تیسری بالغ۔ بچہ نابالغ ہے، اس کے پاس اگر مال ہے، اس کے نام اگر جائیداد وغیرہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ وہ سونا چاندی جو عموماً بچوں کو گفٹ دے دیا جاتا ہے رشتہ داروں کی طرف سے، بچپن میں ہی بچوں کو مالک بنا دیا جاتا ہے، والدین صرف اس کے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچے سمجھدار ہوں تو ان کا کام ہے کہ وہ ان کے تحائف ان کے حوالے کر دے، تو ان تحائف پر اگرچہ وہ قیمتی بھی ہوں زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ یہ بچوں کے ہیں اور بچوں کی جو ملکیت ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے کچھ چیزیں اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں بس زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ ہاں، شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جو بچوں کی چیزیں ہیں اس پر نہ زکوٰۃ بچوں کی طرف سے واجب ہے نہ اس کے والدین پر واجب ہے، یہ صحیح ہے مسئلہ، مگر جان بوجھ کر ایسا کرنا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ بے برکتی کا سبب ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، مطلب ان کی زکوٰۃ لاکھوں میں بنتی ہے، جس کی 2500 زکوٰۃ ہے اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ پریشانی اس کو بنتی ہے جس کی زکوٰۃ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اب وہ ہیلے تلاش کرتا ہے، کوئی طریقہ نکلے، کوئی طریقے سے کسی سے یہ زکوٰۃ میری جو ہے یہ کم ہو جائے، پھر وہ یہی کرتے ہیں، بچوں کو دے دیا، پلاٹ دے دیے بچوں کو یا کچھ اس طرح۔ تو اگرچہ مسئلہ شرعی یہی ہے مگر ایسا کرنا بے برکتی کا باعث۔ 3 شرطیں۔ چوتھی شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ جو شخص مالک نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ کیا ہے نصاب؟ مقدار نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر قیمت اس کے پاس ہے، دیگر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سوال ہے یہاں پر، سونا لاکھوں میں ہے، چاندی ہزاروں میں ہے، کون سا نصاب پورا کرنا ہے؟ یعنی اگر سونے کا نصاب 7.5 تولے والا کریں تو وہ لاکھوں میں پیسے بنتے ہیں، اور اگر چاندی والا تو وہ شاید 1 لاکھ سے بھی کم اس کی قیمت ہے۔ تو کون سا نصاب پورا کرنا ہے؟ سونے والا کرنا ہے یا چاندی والا کرنا ہے؟ اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس سونا ہے اور صرف سونا ہے، کچھ اور نہیں، یعنی پیسے بھی کوئی نہیں، چاندی بھی کوئی نہیں، مال تجارت کوئی اور ایسا سامان نہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، یہ گھر کی چیزیں ضروری استعمال کی، تو اس شخص پر لازم ہوگا اب کہ وہ سونے والا نصاب ہی پورا کرے۔ اگر پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ فرض نہیں۔ یعنی اس کے بعد اگر 6 تولے سونا ہے باقی کچھ بھی نہیں، یعنی پہلے سے ہے ہی کچھ نہیں،
یعنی پیسے بھی کوئی نہیں پرائز بانڈ کی صورت میں یا کمیٹی کی صورت میں یا بینک بیلنس کی صورت میں، کسی شکل میں بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا چاندی بھی نہیں ہے، تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس سونے والے نصاب کو ہی پورا کرے گا۔ اگر 7.5 تولے پورا ہو گیا تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ دیگر سامان تجارت بھی ہے، کچھ بیلنس بھی ہے، تو ان سب چیزوں کو ملایا جائے گا۔ جب ملایا جائے گا تو چاندی والا نصاب پورا کیا جائے گا، یعنی وہ ہزاروں میں جو بنتا ہے، میرے خیال ہے تقریباً کچھ 60-70 ہزار روپے بنتے ہوں شاید، یا اس سے کم و بیش، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ آج کی قیمت کیا ہے چاندی کی۔ 52.5 تولہ چاندی، تو پھر یہ پورا کریں گے، یعنی سونے کو بھی ملا لیں گے چاہے 1 تولہ ہے، چاندی تھوڑی سی ہے یا 1 انگوٹھی ہے ملا لیں گے، اسی طرح جو پیسے ہیں وہ بھی ملا لیں گے، جو بیلنس بینک بیلنس ہے وہ بھی ملا لیں گے، جو پرائز بانڈ کی شکل میں ہے وہ بھی ملا لیں گے، جو کچھ ہے مال تجارت بھی ملا لیں گے۔ اب سب کچھ ملائیں گے تو نصاب پورا کریں گے چاندی والا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے؟ اگر صرف سونا ہے تو سونے والا نصاب پورا کریں گے، اگر چاندی یا کچھ اور چیزیں یا پیسے یا مال تجارت یا کچھ بھی ہے تو سب کو ملا کر چاندی والا نصاب ہی پورا کیا جائے گا۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے بعد مختلف چیزیں ہوتی ہیں، سونا بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، پھر پیسے بھی، پھر کچھ نہ کچھ بینک میں، کچھ نہ کچھ مال تجارت، تو سب کو جب ملایا جائے گا تو اب چاندی والا نصاب پورا کیا جائے گا۔ جس کا نصاب پورا ہو جائے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ شرطیں ہو گئی 4۔ پہلی شرط مسلمان، عاقل، بالغ، مالک نصاب۔ پھر شرط یہ ہے کہ سال گزرے، اس پہ ذرا خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ سال کون سا؟ چاند مہینوں والا سال یا انگریزی مہینوں والا؟ تو جواب ہے چاند مہینوں والا قمری سال۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 1 محرم الحرام کو نصاب کا مالک بنا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس آ گئی، یعنی کہہ لو کہ 80,000 ہے، میں مثال دے رہا ہوں، 80,000 کا وہ مالک ہو گیا 1 محرم کو۔ اب اگلے سال 1 محرم تک یہ مالک نصاب رہا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگلے سال بھی اگر یہ 1 محرم کو مالک نصاب ہوا تو یہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر نہیں ہوا تو نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، اس کو ذرا سمجھنا، اگر کوئی شخص 1 محرم کو 80,000 کا یعنی نصاب کا مالک ہوا، اب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو 20,000 کہیں سے اور آ گیا، پھر 2 مہینے گزرے تو 1 لاکھ کہیں سے اور آ گیا، تو کیا ہر 1 روپے پر الگ الگ سال پورا کرنا ہے؟ یعنی جو پہلے 80,000 تھا اس پر پورا سال الگ ہے، پھر 20,000 جو بعد میں ملا اس پر پھر الگ پورا سال، پھر جو 50,000 6 مہینے کے بعد ملا اس پر پھر پورا سال کرنا ہے؟ ایسا کرنا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ ایک بار جب نصاب پورا ہو گیا تو سال کے دوران جو بھی اضافہ ہوا وہ اسی نصاب کا حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سال کے دوران جتنا بھی اضافہ ہوا وہ اسی نصاب میں شامل کیا جائے گا، سال ختم ہوگا ٹوٹل حساب کریں گے، جو کچھ موجودہ رقم ہو اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ہر روپے پر سال کا پورا ہونا فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص وہ مالک نصاب ہے اور 11 مہینوں کے بعد جا کے اسے کچھ پیسے اور مل گئے تو وہ جو آخری مہینے میں پیسے ملے ہیں وہ بھی اسی نصاب کا حصہ ہے، سب کو ملایا جائے گا اور ملا کر حساب کیا جائے گا، جو اس کے پاس بچے اس کی زکوٰۃ دے گا۔ پھر اس میں سال کے گزرنے کے اندر ہی ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا جاؤں، اگر کسی شخص کے پاس مثال دیتا ہوں 1 محرم کو نصاب پورا ہو گیا، اب 2-3 مہینے گزرے کہ نصاب کم ہو گیا، اس میں سے کچھ خرچ ہو گئے، کم ہو گیا، پھر زیادہ ہو گیا، پھر کم، یہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سال کے آخر میں جا کر پھر وہ نصاب اس کا پورا تھا، تو جو درمیان میں کم ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے کیا فرضیت زکوٰۃ اٹھ جائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ درمیان میں اگر کچھ نہ کچھ کم ہوتا بھی رہا، سال کے دونوں سرے یعنی ابتدا اور انتہا میں اگر نصاب پورا تھا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، درمیان میں کچھ کم بھی ہوا تو حرج نہیں، بشرطے کہ سارا نصاب ختم نہیں ہوا۔ یعنی درمیان میں کسی مہینے میں اگر ٹوٹلی سب کچھ ہی خرچ ہو گیا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچا، نصاب کا جتنا مال تھا سارا ہی خرچ ہو گیا، مثال کے طور پہ اگر 80,000 ہے تو 80,000 سارا ہی ختم ہو گیا، تو اب جب دوبارہ وہ مال کے نصاب ہوگا تو پھر نیا سال شروع ہوگا۔ سمجھ رہی بات؟ کمی ہوئی تو حرج نہیں، زکوٰۃ فرض رہے گی، اور اگر سارے کا سارا خرچ ہوا، کچھ بھی نہیں بچا،
تو اب جب دوبارہ اس کے پاس پیسے آئے تو پھر دوبارہ نیا سال شروع ہو جائے گا، پچھلے جو 6 مہینے 2-3 مہینے گزرے تھے وہ اس کے اندر کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے۔ پھر یہ شرط ہے کہ جو مال ہے وہ حاجات اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجات اصلیہ سے کیا ہوتی ہیں یہ حاجات اصلیہ؟ حاجات اصلیہ آسان یہ ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں آپ کا گھر بھی ہے، اس میں آپ کی گاڑیاں بھی ہیں استعمال کے لیے، اس میں آپ کی سواریاں دیگر موٹر سائیکلیں یا جو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر 2 گھر ہیں تو دونوں استعمال کے لیے ہیں، تو دونوں ہی ضروریات اصلیہ میں۔ کپڑے، بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ زائد کپڑے جو ہیں کیا ان کو بھی شامل کریں، زائد برتن جو ہیں کیا ان کو بھی شامل کریں؟ تو جواب ہے نہیں بھائی، جن کو آپ نے استعمال کے لیے خریدا ہے وہ حاجت ہے، کبھی نہ کبھی وہ استعمال ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے اندر ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، ان کی قیمت کو شمار نہیں۔ حاجات اصلیہ سے زائد جو مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پھر یہ شرط ہے کہ جو مال ہے وہ دین سے فارغ ہو، یعنی بندہ مقروض نہ ہو۔ جو مقروض ہے دیکھا جائے گا قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بچا یا نہیں بچا۔ اگر قرضے کی ادائیگی کے بعد بھی وہ مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر قرضہ دینے کے بعد وہ مالک نصاب نہیں رہا تو اب زکوٰۃ فرض۔ اگرچہ وہ ابھی قرضہ نہیں دے رہا، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اگرچہ قرض ایسا ہے کہ اس کے پاس وقت ہے ابھی دینے کو، پھر بھی اس کو مائنس کرنا پڑے گا جتنا قرض دینا ہے نا کسی کا۔ مثال دیتا ہوں تاکہ آسانی سے بیٹھ جائے۔ کسی کے پاس تھا 1 لاکھ، اس نے قرضہ دینا ہے 50,000، مثال کے طور پہ نصاب تھا 80,000۔ اب اس نے قرضہ دینا ہے ابھی یا ابھی فوراً نہیں دینا، بہر صورت 50,000 مائنس کرے گا، باقی 50,000 بچ گیا، نصاب سے کم ہو گیا، زکوٰۃ فرض کوئی نہیں۔ اگر نصاب باقی رہے قرضہ مائنس کرنے کے بعد تو اب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سو یہ مطلب ہے اس شرط کا کہ دین سے فارغ ہونا یعنی مقروض نہ ہونا۔ یہ ہیں وہ شرائط۔ ابھی کچھ شرائط جو عوامی نہیں ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یہ شرائط ہیں زکوٰۃ کی، ان میں سے ان شرطوں میں سے شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ اب آئیے جو اموال زکوٰۃ ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس میں جو 8ویں شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اسے کہتے ہیں مال کا نامی ہونا۔ 3 قسم کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے، بس اس کو سمجھ لیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 3 قسم کے مال عموماً لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو فلانی شے میرے کول زکوٰۃ فرض ہے، فلاں چیز ہے میرے پاس زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 3 میں دیکھیں، اگر وہ چیز ان 3 قسم کے اموال میں آتی ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ پہلی چیز وہ ہے سونا اور چاندی، جس شکل میں بھی ہے۔ عموماً یہ عورتوں کو خیال ہوتا ہے کہ شاید استعمال کا جو زیور ہے اس پہ نہیں ہوتی، بھئی ہوتی ہے۔ سونا اور چاندی جس شکل میں بھی ہے زکوٰۃ اس پر فرض بولو ہے، ٹھیک ہے۔ اب سونے اور چاندی کے اندر ہی شامل ہیں نقدی پیسے، بینک بیلنس کی صورت میں یا پرائز بانڈز کی صورت میں، جس شکل میں بھی پیسے نقدی ہے وہ ساری کی ساری سونے اور چاندی میں شامل ہے۔ یعنی اصل چونکہ نقدی اسلام میں وہ سونا اور چاندی ہے، درہم اور دینار۔ یہ کرنسی نوٹ تو بعد میں ہمیں مصیبت پڑی نا، اصلاً اسلام نے جو کرنسی دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ درہم اور دینار ہیں، سونے اور چاندی کے سکے ہیں۔ یہ بعد میں ہمیں سازش کا شکار بنایا گیا اور کرنسی نوٹ کے پیچھے لگا دیا جو کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، یہودیوں کے کنٹرول میں، چاہے تو ڈالر بڑھا دیں چاہے تو کم کر دیں۔ یہ مصیبت ہے، ورنہ اصل جو کرنسی اسلام نے دی ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ اچھا سمجھیے گا، اب اس میں تمام کرنسیاں شامل ہیں۔ اس کے پاس کسی بھی ملک کے پیسے ہیں، اپنے ملک کی کرنسی ہے، پرائز بانڈز ہیں، بینک بیلنس ہے، جس شکل میں بھی اس کے بعد نقدی ہے وہ سب سونے اور چاندی میں داخل ہے۔ ایک دوسرا مال ہے مال تجارت۔ کیا بولو؟ مال، یہ دوسری قسم کا مال ہے۔ پہلا ہو گیا کرنسی، سونا اور چاندی اور دیگر کرنسیاں۔ دوسرا ہے مال تجارت۔ کیا ہوتا ہے یہ مال تجارت؟ یہ موبائل میں بیچنا چاہتا ہوں مثلاً، تو کیا یہ مال تجارت ہو گیا؟ نہیں۔ مال تجارت وہ مال ہوتا ہے جس کو خریدا جائے، جب خریدا جائے تب نیت ہو کہ اس کو میں نے بیچنا ہے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو تو اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ ضرورتاً اگر کوئی چیز آپ فروخت کرتے ہیں تو وہ مال تجارت۔ ایک پلاٹ خریدا تھا گھر بنانے کے لیے، بعد میں اس کی قیمت بڑھی یا ضرورت پڑ گئی تو بیچ دیا، مال تجارت نہیں ہے۔
مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، کلیئر نیت ہو کہ میں نے اسے بیچنا ہے اور اس سے پرافٹ کمانا ہے، اس سے فائدہ نفع حاصل کرنا ہے، وہ مال جو ہے وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جو چیز بکے گی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ بھائی آسان سمجھ لیں، آپ کی دکان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کارخانے فیکٹری میں کچھ بھی پڑا ہے جسے آپ نے بیچنا ہے، وہ تیار شکل میں ہے یا خام شکل میں ہے، بہر صورت اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی قیمت پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی قسم کا مال کون سا ہے؟ سونا چاندی کرنسی۔ دوسری قسم کا مال کون سا ہے؟ مال تجارت۔ تیسری چیز ہے وہ ہیں جانور۔ اب جانور اس طرح کی کسی کے پاس ہے نہیں ہمارے معاشرے میں جن پر زکوٰۃ، وہ ایک خاص تعداد ہے، انشاءاللہ وہ بھی تفصیل سے عرض کروں گا کہ کتنے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بالعموم جو دودھ پینے کے لیے جانور ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ خاص تعداد میں جانور ہیں اور ان کو خاص طریقے سے جو ہے وہ پالا جاتا ہے، تب ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ جو گھروں میں جانور، بھینسیں، گائیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ تجارت کی نیت سے نہ خریدی جائیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب ہر مسئلہ جو ہے وہ اس کی الگ الگ شکل ہے، الگ الگ حیثیت ہے، الگ الگ نوعیت ہے۔ ایک مسئلے کو سن کے اگر سمجھ نہ آئے تو اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا، سمجھ نہ آئے تو پوچھنا ہے۔ مثلا میں نے یہ کہا کہ گایوں اور بھینسوں پر یا گھر کے جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگر وہ دودھ پینے کے لیے رکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ تجارت کرتا ہے ان کی، وہ بھی کہہ دے قاری صاحب نے آکھیا سی وجہ دی زکوٰۃ کوئی نہیں دینی، بھئی اس کا الگ مسئلہ ہے، سمجھ کی فرق ہے نا، دو چیزیں ہیں۔ اگر کوئی تجارت کی نیت سے خریدتا ہے تو وہ جانور اس کے لیے مال تجارت ہے، وہ دوسری قسم میں آ جائیں گے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں نے پلاٹ کا ذکر کیا، کوئی یہ نہ سمجھے پلاٹ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ایک صورت ہے اس میں۔ مثلا کوئی بندہ پلاٹس خرید کے بیچتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے زمین کی، تو اب